آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم، قسط نمبر 181، دعوت اسلام اور اس کے مختلف ادوار، حصہ 11۔ سب سے پہلے ایمان لانے والے۔ مزید آگے بڑھنے سے قبل ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو کی بر وقت اطلاع مل سکے۔ سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانا، حصہ اول۔ اسلام کا نور تابہ آہستہ آہستہ سلیم الفطر لوگوں کے اذہان و قلوب کو منور کرتا جا رہا تھا۔ اسلام نے اپنے فطری حسن و جمال سے بڑی بڑی جلیل القدر اور نادر روزگار ہستیوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ ہر روز کوئی نہ کوئی عظیم شخصیت اسلام قبول کر کے اس کی قوت میں اضافے کا باعث بن رہی تھی۔ اسلام کے خلاف اگرچہ مشرکین مکہ کا اجتماعی رد عمل ابھی شروع نہیں ہوا تھا، لیکن اکا دکا ایسے واقعات ظہور پذیر ہوتے رہتے جس سے اس بغض و عداوت کا اظہار ہوتا رہتا جو اسلام کے بارے میں ان کے دلوں میں سلگ رہا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس بے رحمی سے کفار نے زدوکوب کیا اس کے بارے میں آپ پہلے جان چکے ہیں۔ اسی طرح بے سہارا اور بے آسرا لوگ جو دین حق کو قبول کرتے ان پر ظلم و ستم توڑنے میں وہ قطعاً تعامل نہ کرتے، یہاں تک کہ ان میں سے جو زیادہ شقی القلب تھے انہوں نے محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی دست تعدی دراز کرنا شروع کر دیا تھا۔ ایک روز رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر تشریف فرما تھے۔ ابو جہل کا ادھر سے گزر ہوا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس کے سینے میں بغض و عناد کو جو لاوا سلگ رہا تھا پھٹ پڑا۔ اس نے سب و شتم کے تیر برسانے شروع کر دیے۔ علم و وقار کے اس کوہ گراں نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس بے اعتنائی پر ابو جہل کا غصہ اور تیز ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، اس نے اسے مارنا شروع کیا۔ پیدر پہ ضربوں سے جسم نازک و اتھر سے خون رسنے لگا، لیکن اس پیکر تسلیم و رضا صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھا اور اف تک نہ کی۔ دل کا غبار نکال کر ابو جہل اتراتا ہوا اپنے مداحوں کی اس محفل میں جا بیٹھا جو صحن حرم میں اس کے قبیلے والوں نے منعقد کی ہوئی تھی۔ اس کے چلے جانے کے بعد رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموشی سے اپنے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ بن جدعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر کوہ صفا کے قریب تھا۔ ان کی ایک لونڈی نے یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روز جنگل میں شکار کے لیے گئے ہوئے تھے۔ چاش کے وقت ایک کامیاب شکاری کی طرح شاداں و فرحا واپس آ رہے تھے۔ ان کا معمول تھا کہ شکار سے واپسی پر پہلے حرم شریف میں حاضری دیتے، بیت اللہ شریف کا طواف کرتے، پھر صحن حرم میں روضہ قریش نے اپنی اپنی محفلیں جہاں جمع رکھی ہوتی تھیں وہاں جاتے، سب سے علیق سلیق کرتے، مزاج پرسی کرتے، تب گھر واپس جاتے۔ اس روز بھی اس ارادے سے وہ حرم شریف کی طرف جا رہے تھے کہ کوہ صفا کے پاس سے گزر ہوا۔ حضرت عبداللہ بن جدعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس کنیز نے ابو جہل کی تعدی کا دل خراش منظر دیکھا تھا وہ ان کا راستہ رو کر کھڑی ہو گئی اور کہا، اے ابو عمارہ، آج آپ کے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے یہ وحشیانہ سلوک کیا ہے۔ پہلے گالیاں بکتا رہا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کیے رکھی پھر مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ یہ سن کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ غصے سے آگ بگولا ہو کر ابو جہل کی تلاش میں آگے بڑھے۔ آج ان کی کیفیت ہی نرالی ہے، نہ کسی سے پرشی سے حوال کر رہے ہیں، نہ کسی محفل میں کھڑے ہو کر سلام کہہ رہے ہیں۔ ابو جہل کی تلاش میں سیدھے آگے بڑھے چلے جاتے ہیں۔ آخرکار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر ابو جہل پر پڑ گئی جو اپنے اہل قبیلہ کی محفل میں بڑی تمکنت سے بیٹھا ہے۔ لوگ سراپا ادب بن کر اس کے گرد حلقہ باندھے بیٹھے ہیں۔ آپ اس مجمع میں گھس گئے، اپنی کمان سے اس مردود کے سر پر پیدر پہ ضرب لگائیں کہ خون کا فوارہ پھوٹ نکلا اور غصے سے گرجتے ہوئے کہا، اے ابو جہل، تیری یہ مجال کہ تو میرے بھتیجے کو گالیاں نکالے، حالانکہ میں نے اس کا دین قبول کر لیا ہے۔ اگر تجھ میں ہمت ہے تو آ اور مجھے رو کر دیکھ۔ بنو مخزوم قبیلے کے لوگ اپنے سردار کی اس رسوائی پر سیخ پا ہو گئے، اٹھے کہ حضرت حمزہ سے اس کا بدلہ لیں۔ ابو جہل بڑا کائیں تھا، وہ جانتا تھا کہ حضرت حمزہ جیسے شیر دل کا مقابلہ ان لومڑی سے نہیں ہو سکے گا، خواہ کئی جانیں ضائع ہو جائیں گی۔ اپنے قبیلے والوں کو کہا کہ ابو عمارہ یعنی حضرت حمزہ کو کچھ نہ کہو، بخدا میری غلطی ہے، میں نے ان کے بھتیجے سے بد کلامی کی ہے۔ رشتہ داری کے جوش میں یہ سب کچھ ہو گیا۔ ابو جہل سے اپنے پیارے بھتیجے کا انتقام بھی لے لیا اور اپنے مسلمان ہونے کا اعلان بھی کر دیا، لیکن جب گھر واپس آئے تو نفس عمارہ نے ملامت کرنا شروع کر دی کہ اے حمزہ، تو نے یہ کیا کیا؟ فرط غضب میں تو اتنا دور چلا گیا کہ اپنے آباء و اجداد کے عقیدے کو بغیر سوچے سمجھے ترک کر دیا
اور ایک نئے دین کو قبول کرنے کا اعلان کر دیا تو وہ کیا کریں؟ انہیں یہ بات اپنی شان کے سراسر خلاف معلوم ہوئی کہ انہوں نے ایک ایسے دن کو قبول کر لیا ہے جس کے بارے میں انہوں نے پوری طرح سے غور و خوض ہی نہیں کیا۔ ساری رات بڑے قلق و اضطراب میں کٹی۔ ایسی پریشان رات انہوں نے آج تک نہیں گزاری تھی اور ایسی ذہنی کرب سے انہیں کبھی پالا نہیں پڑا تھا۔ جب صبح ہوئی تو بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، عرض کی، اے میرے بھتیجے، میں ایک ایسی مشکل میں گرفتار ہو گیا ہوں جس سے نکلنے کا راستہ میں نہیں جانتا، اور ایسی بات پر میرا قائم رہنا بڑا مشکل ہے جس کے بارے میں مجھے یہ علم نہیں کہ یہ ہدایت ہے یا گمراہی، اس لیے مجھے اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے۔ میرے بھتیجے، میری خواہش ہے کہ آپ اس سلسلے میں گفتگو فرمائیں۔ عقل و دل و نگاہ کے مرشد کامل صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بےتاب دل کی طلب پر توجہ فرمائی اور بڑے دل نشیں انداز میں اسلام کی صداقت و حقانیت کے بارے میں چند ارشادات فرمائے۔ وہ یزکیہم کی شان والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ التفات کی دیر تھی کہ سارے حجابات اٹھ گئے، ساری ظلمتیں کافور ہو گئیں، شک و شبے کا غبار چھٹ گیا، دل کی دنیا نور ایمان سے جگمگ جگمگ کرنے لگی، اور عرض کی، اشہد انک لصادق، میں دل کی گہرائیوں سے گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے ہیں۔ اے میرے بھائی کے فرزند، آپ اپنے دین کا اظہار فرماتے رہیے۔ بخدا میں اس بات کو ہرگز پسند نہیں کرتا کہ مجھے ہر وہ نعمت دے دی جائے جس پر آسمان سایہ فگن ہے، تاکہ میں اپنے پہلے دین کی طرف لوٹ جاؤں۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب انبیاء کے آخر میں یعنی سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قسط دیکھنے کا شکریہ، اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ ہم کسی بھی قسم کی غلطی کے لیے معذرت خواہ ہیں اور معتبر دلیل کی بنیاد پر اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے اور آپ کی پرخلوص دعاؤں کے طلبکار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم۔